ویکی ٹی وی کی معزز دوستو، میں ہوں وقار علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، قرآن شریف دنیا کا سب سے بڑا وہ ظاہر معجزہ اور الہامی کتاب ہے جس میں قیامت تک پیش آنے والے ہر واقعے کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے، جس میں کچھ باتیں کھلی اور کچھ باتیں ڈکی چھپی ہے تاکہ سمجھنے والے اسے سمجھ سکے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ عقل والوں کے لیے اس میں کھلی نشانیاں موجود ہے۔ آج دنیا سائنس کی مدد سے جیسے جیسے ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے، ویسے ویسے آج کی جدید سائنس قرآن کی سچے ہونے کی مہر لگاتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک سائنسی رپورٹ میں ماہرین نے دعویٰ کیا کہ 2030 میں چاند پر ہونے والے ہلچل کے باعث زمین پر بہت ہی خطرناک طوفانی سیلاب کا خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سیلاب کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور کہلانے والے ممالک تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دوسری جانب قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے اس پہلو کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کنارے سے گٹھاتے جا رہے ہیں، اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اور کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 41۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند پر ہلچل کی وجہ سے زمین پر آنے والا سیلاب کتنی تباہی مچا سکتا ہے۔ اس سے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ چاند پر تھوڑی سی ہلچل ہونے کے بعد دنیا میں دن کا وجود سرے سے ہی ختم ہو جائے گا، اور ہمارے نظام شمسی کے تمام سیارے اندھیرے میں ڈوب جائیں گے، کیونکہ چاند اور سورج دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اس لیے چاند میں خرابی کی وجہ سے سورج پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد پورے سیارے پر اندھیروں کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ اپنے ڈیرے جما لیں گی، اور عین ممکن ہے کہ کچھ ہی دنوں میں زمین پر زندگی کا نام و نشان ہی باقی نہ رہے۔ اس کے بعد سمندر میں موجود پانی بھی آزاد ہو جائے گا، جس سے بڑی بڑی لہریں پیدا ہوں گی، اور ان لہروں کی سبب سونامی کا خطرہ پھیل جائے گا، اور ساری زمین پانی کے اندر ڈوب جائیں گی، جس سے سمندر کے کنارے موجود بڑے بڑے شہر اپنے وجود کھو بیٹھیں گے۔ پانی کے آزاد ہونے کے بعد سائنسدانوں کے مطابق ہوا بھی آزاد ہو جائے گی، اور 1100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنا شروع کر دے گی۔ لہٰذا ہوا کی یہ رفتار زمین پر کسی بھی چیز کو ٹکنے نہیں دیں گی، اور ہر چیز ہوا کے ساتھ اڑنا شروع کر دیں گی، اور پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے روئی ہو۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے زمین میں گردش کرنے کی رفتار میں کمی واقع ہو جائے، اور اگر واقعی ایسا ہی ہو گیا تو زمین پر موجود تمام اشیاء جو زمین کی اس رفتار کی عادی ہے 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مشرق کی طرف اڑنا شروع کر دیں گی، اور زمین کا سارا نظام برباد ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ ماہرین کے مطابق اگر زمین کی گردش ختم ہو گئی تو زمین کے اندر ہر چیز حرکت کرنا شروع کر دیں گی، اور زمین کی تہہ میں موجود لاوا ابلنے لگے گا، اور زمین کی سطح سے باہر آنے کے لیے زور لگائے گا، جس سے زلزلے آئیں گے اور پورے کے پورے شہر الٹ جائیں گے۔ اس کے بعد زمین کا موسم بالکل ہی ختم ہو جائے گا، اور ہر چیز جل بن کر انتہا کو پہنچ جائے گی، چونکہ زمین کے اندر دن رات کا ہونا اور زمین کی تبدیلی زمین کی گردش کی سبب ہی ممکن ہے، تو موسم کی تبدیلی بھی تھم جائیں گی، اور پھر زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوگا وہ شدید گرم، اور جو پیچھے ہوگا وہ شدید ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لہٰذا موسموں کی اس شدت کے سبب تمام حیات ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد آخر کار چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین سے ٹکرا جائے گا۔ ماہرین نے کہا ہے کہ ان سب کے باوجود بھی اگر لوگ زندہ رہ گئے تو وہ صرف زمین کے ایک سرد اور گرم حصوں کے کناروں پر زندگی کو باقی رکھ پائیں گے، اور باقی زمین ان کے لیے سازگار نہیں رہے گی۔ ماہرین کے مطابق اگر ہم ان تمام تباہی سے بچ بھی نکلے، پھر بھی ہمارا خاتمہ چاند ہی کی وجہ سے انتہائی بھیانک ہوگا، کیونکہ ماہرین کے ایک رپورٹ کے مطابق چاند کا اندرونی درجہ حرارت دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے،
جس کی وجہ سے چاند آہستہ آہستہ سکڑتے جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق سکڑنے کی وجہ سے چاند کی چٹانوں پر دراڑیں پڑ چکی ہے اور وقتاً فوقتاً اس پر زلزلے بھی آتے ہیں جو عموماً ان دراڑوں کے نزدیک چٹانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق چاند ہر سال زمین سے 5 سینٹی میٹر دور ہوتا جا رہا ہے اور اس عمل میں زمین کی گردش سست ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اگر محض ایک رات ہی چاند غائب ہو جائے؟ اگر چاند نہ ہوتا تو ہر رات اتنی کالی ہوتی جتنی پہلی چاند کی تاریخ پر ہوتی ہے اور دوسری ستاروں کو دیکھنا ہمارے لیے حیرت زدہ ہوتا۔ اس کے علاوہ چاند زمین کے سمندر میں موجود ٹائڈز پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا اگر چاند نہ رہا تو متعدد اقسام کی جانور جو ٹائڈ زون میں رہتے ہیں جیسے کہ کیکڑے اور سمندری سنیلز، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی اور بڑے جانور جو ان جانوروں پر دار و مدار رکھتے ہیں ان کی غذا میں خلل آ جائے گا اور اس عمل کی وجہ سے پوری ساحلی ماحولیاتی نظام میں بگڑ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ چاند کے بغیر موسم میں بدلاؤ آ جائے گا۔ چاند کے بغیر موسم کی پیشگوئی عملی طور پر ناممکن ہوگی۔ سائنسدانوں کے مطابق ابھی زمین چاند کی کششی ثقل کی وجہ سے اپنی محور پر جھکی ہوئی ہے اور اگر ایک رات کے لیے چاند غائب ہو گیا تو زمین کا محور 10 سے 45 ڈگری تک کہیں بھی ڈگمگاتا رہے گا۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ چاند رات کو آسمان میں صرف روشنی کا ایک ذریعہ نہیں ہے بلکہ اس کا وجود نازک توازن کے عمل کے لیے اہم ہے جس کی وجہ سے یہاں زندگی ممکن ہے، اور اگر اس میں ذرا سی بھی ہلچل پیدا ہو گئی تو یہ ہلچل زمین میں بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ جی دوستو، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے ہمیں کمنٹ میں آگاہ کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔